ہمارا سلف ہوں، تو ہمارے سلف کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ سلفی کس کو کہتے ہیں؟ سلفی کے بارے میں حافظ الامام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں، کہتے ہیں کہ السلفی بفتحتین وهو من كان على مذهب السلف، سلفی دو فتحہ کے ساتھ میں ہے، سلفی۔ یہ کون ہے؟ کہتے سلفی وہ شخص ہے جو سلف کے مذہب پر ہو۔ مذہب کس کو کہتے ہیں؟ جس طرف کوئی گیا ہو، عقیدے میں، اصولوں میں جس طرف کوئی گیا، اس طرف یہ گیا تو اس راستے پر چلنے والے کو کہتے ہیں سلفی۔ تو جو سلف جہاں گئے ہیں اس راستے پر جانے والا کون ہے؟ سلفی۔ بعض لوگ کہتے ہیں سلفی، سلفی نہیں ہو، وہ سیلفی والا نہیں ہے۔ آج کل جو لیتے ہیں، کتنے لوگ تو پہاڑ سے گر جاتے ہیں سیلفی کی وجہ سے۔ بمبئی میں جوڑا ایک، دونوں سیلفی لینے میں پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو السلفی کون ہے؟ سلفی، لام کے ہماری ہندوستان کی زبان میں زبر، دو زبر اس کے اوپر ہے، زیر زبر چلتا ہے ہمارے یہاں پر، تو دو زبر کے ساتھ میں سلفی، سین پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سلفی نہیں ہو، سلفی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سلفی وہ ہے جو سلف کے مذہب پر ہو۔ یہاں پر امام الذہبی بہت پرانے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ سلفی آج کل کی پیداوار ہیں، یہ اہل حدیث تو ابھی آئے ہیں، جیسے تاریخ کے کوئی ایکسپرٹ ہوں، ان کو اپنا نسب نہیں معلوم، دو نام پہلے، باپ دادا اس کے پہلے نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اہل حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، اللہ ہدایت دے دے۔ سلفی وہ ہیں جو سلف کے مذہب پر ہوں۔ یہ آج سے تقریباً 800 سال پہلے امام الذہبی کہہ رہے ہیں، 800 سال پہلے۔ تو اس بات سے، اس تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منہج سلف کا اختیار کرے اس کو سلفی کہتے ہیں۔ تو ہم سلفی منہج کے پابند ہیں، جس طرف سلف گئے ہیں اس پر ہم کو چلنا چاہیے۔ کیوں؟ کوئی دلیل قرآن سے کہ صرف ایسے ہی بولیں تو ہم کو کرنا پڑے گا، دلیل بھی دیکھنا پڑے گی۔ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے کہاں سے لایا آپ نیا، یہ قرآن حدیث کافی ہمارے لیے، یہ بیچ میں آپ اور سلف کہاں سے لایا اور یہ کیا منہج نیا؟ صرف قرآن حدیث ہم سنتے تھے، منہج کہاں سے آ گئے؟ تیسری چیز یاد رکھیں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صراحتاً صحابہ کی پیروی پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ جس چیز پر مجموعی طور پر صحابہ چلے ہیں، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر، لیکن سب کا مجموعی اختیار جو ہے، جس کو انہوں نے چنا، اس پر چلنا ہمارے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بات کہی ہے، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اب ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے اور وہ سبقت لے جانے والے، پہل سبقت لے جانے والے مہاجر اور انصار، دین کے قبول کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں سبقت لے جانے والے کون؟ مہاجر اور انصار، نام لے کے اللہ نے کہا تاکہ بعد والوں کا کون ہے سمجھ میں نہیں آئے، مہاجر اور انصار۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے کمال درجے میں بہترین طور پر ان کی پیروی کی، ان کو فالو کیا، کیا ملے گا ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں
وہ ہمیشہ 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 رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ جنت میں داخلہ اور اس میں ہمیشگی بڑی کامیابی اور اللہ رب العالمین کی رضا، یہ کس چیز پر ہے، کن لوگوں کے لیے ہے؟ مہاجرین اور انصار کے لیے اسپیسیفکلی ہے، نام لے کے ہے، اور بعد والوں کے لیے شرط کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اس کو، سمجھیں اس کو۔ صحابہ کے لیے، صحابہ میں دو طبقے ہیں، مہاجر اور انصار، ان کے لیے نام لے کے ان کے لیے تو مغفرت ہے ہی ہے، ان کے لیے رضا ہے، جنت ہے، جنت میں ہمیشگی ہے، کامیابی ہے، وہ تو ہو گئے پار۔ لیکن بعد میں بھی تو لوگ آنے والے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، تو کہا کہ ان کے لیے ایک شرط کے ساتھ ہے، ان کے لیے بھی وعدہ ہے، ان کے لیے بھی جنت، ان کے لیے بھی اللہ کی رضا۔ ان کے لیے بھی اللہ کی رضا ہے اور ان کے لیے بھی جنت ہے، لیکن شرط کے ساتھ ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ بہترین طور پر ان کی پیروی کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی پیروی کیے بغیر آدمی کے لیے جنت کا امکان نہیں ہے، اور یہی ہماری دعوت ہے۔ بہت سے بدقسمت لوگ یہ ہیں، وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم لوگ صحابہ کو نہیں مانتے، اور یہ نہیں جانتے کہ ہمارا منہج کیا ہے۔ ہمارا منہج یہ ہے کہ قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، اور اس پیروی میں سلف کے خصوصاً صحابہ کے منہج کو اختیار کیا جائے، یہ ہماری دعوت ہے۔ اتباع الکتاب والسنہ بفہم سلف الامہ، سلف صالح جو ہمارے ہیں ان کے منہج کی پیروی کیے بغیر آدمی صحیح راستے پہ نہیں لگ سکتا ہے۔ امام الاوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصبر نفسک علی السنہ، اپنے آپ کو سنت پر جمائے رکھ، وقف حیث وقف القوم، وہیں رک جا جہاں قوم رکی ہے، قوم صحابہ، واسلک سبیل سلفک الصالح، اور جو تیرے سلف صالح ہیں ان کے راستے پر چلتا رہ، فإنہ یسعک ما وسعہم، اس لیے کہ جو ان کے لیے کافی ہو گیا تیرے لیے کافی ہو جائے گا، نیا کچھ نکال مت، جتنا دین ان کے لیے کافی تھا تیرے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ تو امام الاوزاعی کا قول اعلام الموقعین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ سنت کی پیروی ضروری ہے، لیکن سنت کی عملی تطبیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی عملی تطبیق کے لیے سلف دلیل ہیں۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، کوئی آدمی اگر کہتا ہے نہیں قرآن اور نبی بس، اس کے آگے کچھ نہیں، اس کو میں سمجھوں گا جیسا میں سمجھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اب مجھ کو صحابہ کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی سمجھ سے قرآن پہ عمل کروں گا، اور حدیث پہ بھی چلیے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ اب قرآن میں اللہ نے خبر دی کہ نبی کو موت آنے والی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آگے پوچھے یہ دلیل دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، قرآن سے یا نبی کے قول سے، کیا وہ آدمی دلیل دے سکتا ہے؟ بولے کیسے دوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے قرآن حدیث کافی ہے۔ اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے صحابی کا قول لینا پڑے گا، اور صحابہ میں سے سب سے افضل
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بہترین جملہ جو آدمی کے ایمان کی حرارت کو تازہ کرتا ہے اور بندوں کی بندگی سے نکال کر واقعی اللہ کی بندگی کی طرف اس کو لے جاتا ہے، کہ صحابہ کا مزاج کیا تھا، نبوی محبت کے باوجود اللہ کی عظمت کیسے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے؟ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ ابن قیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں اضافہ اس میں ذکر کیا ہے کہ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی فی السماء لا يموت، فی السماء حی لا يموت، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، اور جو اللہ کا بندہ تھا، اللہ کا عبادت کرنے والا تھا، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، آسمان پر ہے، اور موت اس کو نہیں آنے والی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بتلا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات ہو گئی، تو صحابی کا قول لینا پڑے گا، سلف کے فہم کو لینا پڑے گا۔ اس آیت سے انہوں نے کیا سمجھا؟ ایسے کئی مسائل ہیں کہ انہوں نے کیا سمجھا، اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں تو ہم کچھ کا کچھ مطلب لیں گے۔ لہذا صحابہ اور سلف کا فہم چاہے ایمان کا معاملہ ہو یا اعمال کا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے، آج مسلمانوں میں بہت سارے مسائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں یا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا نہیں، ایسے کئی مسائل ہیں، حاضر ناظر ہیں یا نہیں۔ اب ایسے مسائل میں کوئی آدمی سمجھانے کی کوشش کرے تو تأویلات اور تأویلات کے باب کھلتے جاتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے عقائد کے رد کے لیے بہترین چیز وہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی صحابہ کا عقیدہ پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحابہ کا عقیدہ دلیل ہے، حجت ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ آمنتم بھی، اس وقت میں آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت میں کون موجود تھا؟ صیغہ خطاب جو ہے یہ جمع کا ہے، نبی کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ مؤمنون کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں۔ اللہ نے نبی کے ایمان کے ساتھ صحابہ کا ایمان ذکر کیا ہے کہ ایمان والے اس وقت میں تھے کچھ لوگ۔ اللہ نے کہا ایمان لا چکا ہے رسول، نبی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور ایمان والے بھی، ان کا ایمان ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا کہ دیکھو یہ بھی ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا اس پر۔ اللہ بطور دلیل پیش کر رہا ہے ان کو، نبی کے ساتھ الگ کر کے نہیں۔ اور یہاں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر باقی لوگ ویسے ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ، تو اللہ نے کہا فقد اہتدوا، تب یہ مانا جائے گا کہ یہ ہدایت پا چکے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی صحابہ کے عقیدے سے ہٹا ہوا ہے وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو ہدایت چاہیے تو صحابہ کے عقیدے کو اپنانا پڑے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ اور اللہ نے آگے بتا چاہیے تو پھر ایسا لو، کیسا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو یہ صحابہ ہیں کہ جن کا عقیدہ اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اب یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کان بشرا من البشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ایک انسان تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ عام انسان نہیں تھے، اعلیٰ ترین انسان تھے۔ انسانیت بہترین سطح انسان کی جو ہو سکتی ہے اس سطح پر آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہو، عظیم الشان۔
لیکن ان تمام خوبیوں